قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اہل عرب کو اپنی زبان پر ناز تھا اور آج بھی ہے۔ جس طرح چائنیز ہے نا، یہ کہتے ہیں چونکوین، کہ اصل انسان اور بدے ہم ہیں، اور عرب بھی یہی کہتے ہیں کہ اصل ہم ہیں۔ اور پھر عربوں میں بھی جو مصر کے لوگ ہیں وہ تو یہاں تک نہیں رکتے، وہ تو کہتے ہیں نحن ام العرب، بلکہ ام الدنیا، ہم تو ساری دنیا کی ماں اور جڑ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں۔ بنو سعد کا جو قبیلہ تھا دائی حلیمہ کا، وہ اونچے درجے کی عربی بولنے والا تھا، جنہوں نے اپنی عربی زبان کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ شہروں کی زبانوں میں ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں شہروں کی، یہ جانتے ہیں، میری بات سمجھے گے آپ، شہروں کی زبان میں جب قومیں باہر سے آتی ہیں، دوسرے ملکوں کی عوام آتی ہے، تو اس زبان کے اندر ملاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ آج بھی عرب کے شہروں میں چلے جائیں، اردو کی ملاوٹ بھی ہے۔ میں ایک دفعہ ریاض میں تھا، کسی سے راستہ پوچھا، وہ تو کہنے لگا رخ سیدھا، اور میں نے کہا یہ کیا بولا ہے؟ کرو سیدھا۔ وہ سیدھا کا کیا مطلب؟ کہتا بس اسی روڈ پہ چلتا رہے۔ ان کو ہمارا کو بندہ سکھا گیا ہے۔ میں ایک دفعہ اردن میں تھا، میں یہ اہل عرب کو بتایا کرتا ہوں کبھی کبھی۔ میں نے ملک شام کا راستہ لینا تھا، تو ایک آدمی سے راستہ پوچھا، تو عجیب اتفاق ہے ٹیکسی والے کو بھی نہیں پتا تھا۔ اور یہ پرانی بات ہے، اس وقت یہ ٹیکسیوں میں نقشے نہیں تھے کہ موبائل لگاؤ تو آپ کو سارا راستہ سمجھا دیں۔ تو راستے پہ چلنے والے ایک آدمی سے عربی میں پوچھا، تو وہ مجھے کہنے لگا روح جا دگری دگری۔ میں نہیں سمجھا یہ دگری کیا ہے۔ وہ تو بتا کے چلا گیا روح دگری۔ پھر ایک اور بندے سے پوچھا کہ بھائی یہ دگری کیا ہے، تو اس نے کہا بھائی سیدھے چلتے جاؤ۔ شہروں کے اندر زبان میں ملاوٹ ہو جاتی۔ 6:30 جس ویلے کراچی جانے نہ تھے، واپس آنے نہ تھے، کماڑی کی اپنی اردو بولتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کیا پہچان ہے۔ مکے میں قومیں آباد تھیں اس وقت بھی، ادھر ادھر سے غلام آئے ہوئے، کوئی افریقہ سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، زبان میں ملاوٹ آ گئی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے لوگ اصل قرآن و حدیث والی عربی جو ہے وہاں وہ بولی جاتی تھی۔ اہل عرب 2 وجہ سے بچے بھیجتے تھے۔ پھر اگلا سوال ہوتا ہے کہ جی بچے کیوں بھیجے جاتے تھے؟ تو پھر جواب اس کا یہی آتا ہے کہ وہ جو عمر ہوتی ہے نا، وہ بچپن کی، جو کچھ اس عمر میں سینے اور دل پہ لکھ دیا جاتا ہے وہ ساری زندگی نہیں مٹتا، وہ ساری زندگی نہیں مٹتا۔ وہاں سے عورتیں آتی تھیں شہروں میں، کچھ مکے بھی آتی تھی۔ جس گھر میں بچہ پیدا ہوا، اہل عرب خوشی سے اپنا بچہ اس کے حوالے کرتے تھے، دودھ پلانا ہے ہم مزدوری دیں گے۔ ایک وجہ تو یہ کہ یہ کھلی آب و ہوا میں ہمارا بچہ پلے، اور غذا کے لحاظ سے گاؤں کی اچھی غذا اس کو اصلی ملے، اور نمبر 2 یہ بولنے لگے تو فصیح عربی بولتا ہو جو اصل عربی ہے۔ یہ شہروں میں رہ کر ایسی عربی مت بولے کہ جس عربی زبان میں ملاوٹ آ جائے۔ چنانچہ 10ویں دن یا 18ویں دن قبیلہ بنو سعد سے 30 یا 40 دائیاں چلتی ہیں، عورتیں چلتی ہیں مکے کی طرف، کہ وہاں سے کوئی پیدا ہونے والے بچے لائیں اور ان بچوں کو پالیں۔
جن میں دائی حلیمہ بھی اپنے خاوند کو اور اپنے بچے کو، بعض روایات میں ہے کہ وہ گدھی تھی اس کے پاس، اور بعض روایات میں ہے کہ اونٹنی تھی، اور بعض کتابوں میں ہے کہ گدھی بھی تھی اور اونٹنی بھی تھی۔ دائی حلیمہ اپنے گھر کا حال بیان کرتی ہیں کہ بھوک اور ننگ اور افلاس ایسی آ چکی تھی کہ میرے سینے سے دودھ بھی نہیں پیدا ہو رہا تھا کہ میری گود کا بچہ میرا دودھ پی لے، گھاس نہیں ہو رہی تھی، درختوں کے پتے سوکھ گئے تھے کہ ہماری اونٹنیاں، ہماری گدھیاں گھاس کھا لیتی یا پتے کھا لیتی، ہمارے گھروں کے برتن الٹے پڑ گئے تھے۔ ہم نے کتنے کتنے دن فاقے سے دیکھے کہ ہمارے گھروں کی اور دیہاتوں کی رونق چلی گئی تھی، بارشیں رک گئی، چونکہ وہ بارشی علاقے ہیں، بارش سے پھل فروٹ ہوتا تھا۔ میں اس حالت میں مکے کے لیے روانہ ہوئی کہ میری نہ اونٹنی چل سکتی تھی نہ میری گدھی چل سکتی تھی، اور وہ میرا بچہ جو میری گود میں تھا وہ بھوک سے بلبلاتا اور ایسا روتا تھا کہ سننے والوں کو ترس آ جاتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ نہ میرے سینے میں دودھ تھا، نہ اونٹنی کے دودھ تھا، نہ گدھی کے دودھ تھا، اور نہ گھر میں جو بکریاں تھیں وہ صحیح معنوں میں دودھ دیتی تھی۔ لیکن میں بھی چلی اور میری ساتھ والیاں بھی چلی، ہم مل کے چلی، چونکہ لمبا سفر ہے، 70-80 میل کا سفر ہو تو دائیاں اس طرح عورتیں مل کے اپنی اپنی سواریوں پہ، کسی کے خاوند ساتھ تھے کسی کے نہیں تھے، مکے پہنچی۔ سب کو پتہ چلا کہ عبد المطلب کا پوتا ہوا، سب آئیں حضور کے گھر۔ عبد المطلب کا پوتا ہے، جواب دیا عبد المطلب کا پوتا ہے۔ اس کا ابا، گھر سے جواب ملا وہ تو پہلے ہی فوت ہو گیا ہے۔ تو ایک ایک کر کے ہر دائی واپس ہو گئی کہ اس یتیم کے گھر سے ہمیں ملے گا کیا، اس لیے کہ ہم پالیں بھی صحیح، جس کا ابا ہی نہ ہو ہمیں کون کچھ دے گا۔ دائی حلیمہ کہتی ہے میں بھی اپنی کمزور گدھی یا اونٹنی پہ آئی، ہولے 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 چلتے میں بھی مکے پہنچی، اور میرے دل میں بھی تھا کہ کسی امیر گھر کا بچہ لوں گی، تو میں بھی گئی۔ تو حضرت آمنہ نے کہا یتیم ہے، تو میں یتیم سن کر واپس نکل آئی، کیا مجھے بلے گا کیا۔ شام جو ہوئی تو سب کی گودوں میں بچے تھے، میری گود میں بچہ نہیں تھا، اس لیے کہ جس کے گھر میں بھی تھا وہ میرے بچے کو دیکھ کر کہ تو ہمارے بچے کو دودھ پلائے گی یا اپنے کو پلائے گی، تیرے تو اپنا دودھ کوئی نہیں، تو ہمارے بچے کو کیسے پالے گی۔ یہ عذر سامنے رکھ کے ہر گھر والے نے مجھے بچہ نہیں دیا کہ تیرا تو اپنا دودھ کوئی نہیں، ہمارے بچے کو کیسے پالے گی۔ اب شام کو جب ساری واپس ہونے لگی تو سب نے مجھے کہا حلیمہ چل واپس، بچہ کوئی نہیں ملا۔ میں نے کہا کوئی نہیں ملا۔ اب میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں خالی لوٹوں، غربت میرے سامنے تھی، گھر کے حالات میرے سامنے تھے، تو میں نے اپنے خاوند سے کہا کیوں نہ آمنہ کا بچہ لے لیں۔ سارے کام تو وہ کرا رہا تھا نا، کہو نا سبحان اللہ، اس لیے کہ نبی اس کا ہے، محبوب اس کا ہے، حبیب اس کا ہے، وہ جس کی جھولی میں ڈالے۔ وہ اپنے نبی کے لیے جس طرح شہر چنتا ہے، اپنے نبی کے لیے جس طرح بیویاں بچے چنتا ہے، جس طرح اپنے نبی کے لیے یار اور بیلی چنتا ہے، جس طرح وہ اپنے نبی کے لیے امت چنتا ہے، بے عینی اسی طرح وہ اپنے نبی کے لیے گود بھی چنتا ہے کہ کون سی گود اس قابل ہے کہ میرا نبی اس گود میں آرام کرے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں واپس ہوئی تو اب گھر والوں نے کہا تجھے پہلے بھی کہا یہ یتیم ہے، اب تھوڑا سا سوچو کہ حضرت آمنہ کے دل پہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب کہہ رہی ہوں گی یہ یتیم ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا آمنہ مجھے پچا ہے یتیم ہے، ایک دفعہ بچے کا منہ تو دکھا کیسا ہے، کہو سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں آمنہ نے سفید چادر ہٹائی،
نظر جو پڑی تو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ایسے لگا جیسے 14ویں کا چاند آمنہ کے گھر میں اتر آیا ہو۔